MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے نماز کے فوائد اور بے نمازی کا انجام، اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے۔ آئیے ہم اس موضوع کی کیا اہمیت ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد ایک مسلمان مرد و عورت پر سب سے بڑا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ ایک مسلمان پر توحید کے اقرار کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا عمل جو عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر کے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار کرنا ہے۔ توحید کے اقرار کے بعد دوسری چیز
جو ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن داعی بنا کر کے بھیجا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ رسول اللہ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، پہلے انہیں توحید کی دعوت دو۔ اگر وہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کی الوہیت پر ایمان لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ توحید کو قبول کر لیں، فَعَالِمْهُمْ، تو تم ان کو بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ جب وہ توحید کا اقرار کر لے تو تم انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہاں پر 2 باتیں غور کرنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، دعوت کا کام کریں، تو سب سے پہلے ہماری دعوت توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ تمام نبیوں کی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ عقیدے کی اصلاح یہ ہماری دعوت کا سب سے پہلا مرکز ہونا چاہیے۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد، عقیدے کی اصلاح کے بعد، دوسری جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو نماز کی دعوت دیں۔ آج آپ دیکھیے، دعوت کا کام کرنے والے حضرات بہت سارے ایسے ہیں آپ کو ملیں گے جن کو سامنے والے کے عقیدے، اس کے توحید کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، سب سے پہلے ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے۔ ہماری دعوت سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، حج اور قربانی کرتا ہے، لیکن اگر وہ توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، اس کے عقیدے میں فساد ہے، بگاڑ ہے، تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ اور خیرات، ہماری حج اور قربانی سب بیکار ہے۔ تو اس لیے عقیدے کی اصلاح کے بعد، توحید کی دعوت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں بتاؤ کہ ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہاں ایک اور بات غور کرنا ہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، رمضان کا روزہ، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے۔ زکوٰۃ مستطیع انسان پر جو طاقت رکھتا ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ حج، اگر انسان کے پاس بیت اللہ جانے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ آپ غور کیجئے، رمضان سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ روزہ سال میں رمضان کے مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ سال میں مستطیع پر 1 بار فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے اگر طاقت ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے جو دن اور رات میں 5 وقت فرض، اور ہر حال میں اسے ادا کرنا ہے۔ انسان سفر میں ہے، حضر میں ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، امن کے ماحول میں ہے، خوف کے ماحول میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، کہیں بھی ہے، اس پر نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر کے بھی اگر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز۔ معلوم کیا ہوا؟
کہ آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے، جس حالت میں بھی ہے، اس پر نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک سچے مومن کی علامت ہے۔ اگر واقعی ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ کبھی بھی کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے نزدیک نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ نماز ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نماز۔ نماز کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اچانک جا کر کے حملہ نہیں کرتے تھے، اس بستی کے قریب رات گزارتے تھے، اس کے بعد صبح اذان فجر کا انتظار کرتے تھے۔ اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دیتی، امسکا فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ۔ اگر بستی سے اذان کی آواز آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ کرنے سے رک جاتے تھے کہ اس بستی میں مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے بندے۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حملہ کر دیتے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ نماز ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، اس کے ذریعے ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر مسجد میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں ادا کریں گے تو ہم کو کافر سمجھ کر کے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس دھوکے کی سزا ضرور دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقوں کے صفات بیان کرتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ منافقین کی حالت کیا ہے، منافقوں کی صفت کیا ہے کہ جب یہ منافقین نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور بیزاری سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی سستی اور بیزاری سے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا۔ پہلی صفت، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور بیزاری سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور دوستوں، قرآن کی اس آیت پر غور فرمائیے، کیا نماز میں ہمارا دل لگتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے؟ اگر نماز میں ہمیں بیزاری ہوتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ منافقین کو نماز میں سستی تھی۔ قاموا کسالا۔ دوسری صفت، یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بس نماز میں آتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہم کو بھی مسلمان سمجھیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، اور وہ نماز میں بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کی ادائیگی یہ انسان کی طبیعت پر، انسان کے نفس پر بہت بھاری، الا علی الخاشعین، ہاں جو اللہ کے مخلص نیک بندے ہیں، جو واقعی مومن ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے، بلکہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک،
نماز میں انہیں سکون ملتا ہے، جب وہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن ایک منافق کو نماز میں سستی اور بیزاری ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا۔ میرے مسلمان بھائیوں، غور فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافقوں پر سب سے مشکل، سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز۔ منافقوں پر، اگر ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا صبح فجر کی نماز میں اٹھنے میں ہمیں بیزاری اور سستی ہوتی ہے؟ کیا فجر کی نماز کی پابندی ہم سے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز، لیکن اگر وہ ان نمازوں کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ اگر چل کر کے آنے کی ان کے پاس طاقت نہ ہو تو گھسیٹ کر کے آئیں گے، لیکن ضرور آئیں گے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی ہمارے اوپر یہ نمازیں بھاری، ہم سے فجر کی نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں۔ پکے سچے مسلمانوں کا اگر امتحان لینا ہے، ان کو دیکھنا ہے تو فجر کی نمازوں میں مسجدوں کا جائزہ لیں۔ آج ہماری مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ جمعہ میں مسجدیں تنگی کا شکوہ کرتی ہیں، مسجد مکمل بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ مسجد کے ذمہ داران مسجد کی توسیع کی فکر کرتے ہیں کہ جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے، لیکن دیگر نمازوں میں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ اور اس میں فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جائزہ لیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ واقعی اگر ہم مومن ہیں تو فجر کی نماز کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کے نام پکارے، اشاہد فلان، کیا فلاں صاحب مسجد میں نماز میں حاضر ہیں؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، وہ مسجد میں نہیں ہے۔ آپ نے دوسرے کا نام لیا، اشاہد فلان، کیا فلاں صاحب مسجد میں نماز میں حاضر ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی، یاد رکھو عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری۔ منافق پر اگر فجر کی نماز کی پابندی ہم سے مشکل ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم پر فٹ آ رہی ہے کہ منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے اس کی پابندی کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، شاعر کہتا ہے، کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اب حال کیا ہے؟ پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج ہماری مسجدیں پختہ ہیں، عالی شان ہیں، منقش ہیں، بلکہ بعض مساجد کا حال تو یہ ہے کہ ذمہ داروں کو مسجدوں کی تزئین، اس کی رونق، اس میں مصلیان کی سہولت کے لیے ہمیشہ فکر لگی رہتی، کس طریقے سے مسجد کو سنوارا جائے۔
ہمیشہ ان کو مسجد کی تعمیر اور مسجد کو بنانے اور سنوارنے کی فکر رہتی ہے. ہر سال مسجد کے ٹائلز کو بدلا جائے, مسجد کے فین کو چینج کیا جائے, مسجد میں کولر اور اے سی کا انتظام کیا جائے, لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ مسجدوں میں مصلیان کو بڑھانے کی فکر کی جائے. مسجد کیسے مصلیوں سے آباد ہو, ہمیں اس کی فکر نہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو نمازوں سے, اللہ کی عبادت سے, اللہ کے ذکر سے آباد کرنا, یہ اصل مسجد کا مقصد ہے. مسجد کو مزین کرنا, اس کو نقش و نگار سے اس کو سنوارنا, یہ اصل مسجد کا مقصد نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. تو فجر کی نماز یہ منافقوں پر بہت بھاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. فجر کی نماز یہ ہمارے لیے سیکورٹی ہے. کتنی بڑی سیکورٹی. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا, اللہ اس کا محافظ ہے. جس نے اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیا, اب دن بھر اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوگا. کتنی بڑی سیکورٹی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری صبح 8 بجے ہو رہی ہے, ہماری صبح 9 بجے ہو رہی ہے. برکت کے وقت سے ہم محروم رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کے بارے میں کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر. ہم ان تمام خیر اور بھلائی سے, برکتوں سے صبح کی نماز میں سو کر کے ہم محروم رہ جاتے ہیں. پھر ہم اپنی پریشانیوں کا شکوہ اور گلہ کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, نماز کے بہت سارے فائدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اس کا پہلا فائدہ ذکر کیا کہ نماز اگر واقعی سچے دل سے, اخلاص کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, اس کے تمام ارکان اور شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر پڑھی جاتی ہے, ادا کی جاتی ہے, تو نماز نمازی کی زندگی سے بے حیائی کو, بری عادتوں کو ختم کر دیتی. اس کے اندر کتنی بھی برائیاں ہوں, دھیرے دھیرے نماز کی برکت سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں. یہ قرآن کا اعلان ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کتاب قرآن کی آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس لیے کہ نماز یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہماری زندگیوں سے, ایک نمازی کی زندگی سے بے حیائی اور بری عادتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں, تو انسان کو چاہیے, اس نمازی کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے. اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام اپنی جگہ صادق ہے, سچا ہے. اگر کوتاہی ہے, غلطی ہے, کمزوری ہے, تو ہماری نماز کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے. نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہماری زندگیوں سے بری عادتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں, ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ نماز کی تاثیر ہماری زندگیوں میں آخر نظر کیوں نہیں آ رہی. نماز کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کچھ خطائیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو نماز انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. نماز کی دعاؤں پر اگر آپ غور کریں تو اکثر دعائیں گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے پانی کی نہر ہو اور وہ اس میں دن اور رات میں, دن بھر میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے, حل یبقى من درنہ شیء. صحابہ بتاؤ, جو دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے, کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل, کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا لا یبقى من درنہ شیء. جو شخص دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے, اس کے جسم پر کوئی گندگی, کوئی میل باقی نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کا ہے. ان نمازوں کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف کر دی جاتے.
دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. 5 وقتہ نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، درمیان میں جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان عبادتوں کی برکت سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچے. تو یہ نماز کا فائدہ ہے. اور نماز کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے ایک بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. دنیا میں کسی بڑے انسان سے اسے بات کرنے کچھ لمحہ کچھ دیر کے لیے بات کرنے کا اگر موقع مل جائے تو وہ اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے، بڑے فخر کی بات کہتا ہے. ایک بندے مومن نماز کے ذریعے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. ان احدکم اذا قام یصلی انما یناجی ربہ. اور نماز یہ اللہ کے تقرب کا بڑا اہم ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. ایک بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نماز یہ مصائب و مشکلات آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. نماز اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد چاہو. ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات پریشانیوں کا حل ہم نماز کے ذریعے ڈھونڈیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا. آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل موقع درپیش ہوتا، جب کوئی پریشانی کا موقع آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو، آپ کی پریشانی کو ٹال دیتا تھا. مصائب و مشکلات سے حفاظت کا ایک بڑا اہم ذریعہ نماز. اور اخروی کامیابی، آخرت کی کامیابی کا ایک بڑا اہم ذریعہ نماز. قرآن مجید میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھیے. اللہ تعالیٰ کامیاب مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کے صفات بیان کیا ہے. 7 صفات ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان 7 صفات میں پہلی صفت نماز کی اور آخری صفت نماز کی. غور فرمائیں، کامیاب بندوں کے کامیاب مومنوں کے اللہ صفات بیان کر رہا ہے. ان میں پہلی صفت نماز اور آخری صفت نماز، اور اس پر جنت الفردوس کی بشارت دی. جنت الفردوس اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. سورہ معارج میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات ذکر کی ہیں، 9 صفات. ان 9 صفات میں بھی پہلی صفت نماز اور آخری صفت نماز. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک فی جنات مکرمون. یہ وہ بندے ہیں جو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اخروی کامیابی کا ایک بڑا اہم ذریعہ یہ نماز ہے. جو لوگ اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نماز میں سستی اور غفلت سے بچتے ہیں، ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور ترمذی کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کے اعمال میں جس عمل کا حساب لیا جائے گا اس کی نماز کے بارے میں پہلا حساب ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر اس پہلے حساب میں، نماز کے حساب میں وہ کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ کامیاب ہو گیا. اگر پہلے حساب میں، نماز میں وہ ناکام ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ ناکام ہے اور خسارے میں پڑ گیا. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اور قیامت کے دن کا تصور کریں،
اس دن کی سختی کا عالم کیا ہوگا، رب کے غضب اور جلال کا عالم کیا ہوگا. رب کے سامنے ہم تنے تنہا کھڑے ہوں گے. ہم سے ہمارے اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز کے بارے میں حساب ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم دیکھیں آخرت میں بے نمازیوں کا انجام کیا ہوگا. آخرت میں بے نمازیوں کا انجام سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہارا جرم کیا تھا. جہنمی سب سے پہلا سبب بیان کریں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے تھے. جہنم میں جانے کا پہلا سبب جہنمی بیان کریں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے برے جانشین پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے. ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کے پیچھے پڑیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کی ایک وادی غی میں ان کو ڈالا جائے. جہنم ان بے نمازیوں کا ٹھکانہ. اور سورۃ الماعون میں ہم بارہا پڑھتے ہیں، فویل للمصلین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی، جہنم کی وادی مصلیوں کے لیے. کون سے مصلی؟ جو نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ٹائم بے ٹائم پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، اپنی منمانی جیسے دل میں آئے ویسا پڑھ لیے. یہاں دیکھیے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ویل نہیں ہے، نمازیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے ویل ہے. اس کا واضح پیغام یہ ہے کہ نماز پڑھ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. نماز کو اس کے آداب اور شروط کے ساتھ پڑھنا، نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا، نبوی نماز پڑھنا، یہ اصل کمال کی بات ہے. ورنہ قیامت کے دن مصلیوں کے لیے بھی ویل کی دھمکی دی گئی. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہمیں جتنا آتا ہے اتنا نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے آتا ہے، جتنی توفیق ملتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ عذر ہمارا کافی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا غور سے سنیں، جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ جیسے چاہے نماز ادا کر لیں، یہ ہماری نماز قبول ہو جائے گی اور ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی. میرے بزرگوں اور دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسجد کے ایک کونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھے، سلام پھیر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ سے سلام کیا. نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس جا، پھر سے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. نبی کی نظروں کے سامنے نماز پڑھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے، کہہ رہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ گیا، پڑھا، پھر آ کر کے سلام کیا، پھر آپ نے بھیجا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. نماز پڑھ لینا یہ کمال کی بات نہیں. 3 مرتبہ نبی نے نماز دہروائی. اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے آپ خود نماز کا طریقہ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ بتایا. نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے آپ نے اس کی غلطی کی نشاندہی کی اور کہا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع راسک حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تستوی فتطمئن جالسا. دیکھیے، ہر جگہ اطمینان کا لفظ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطمینان و سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد اطمینان و سکون سے کھڑے ہو جاؤ،
سجدے میں اطمینان اور سکون کے ساتھ سجدہ کرو. سجدے کے بعد اٹھنے کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو. ہر جگہ تطمئنہ کا لفظ آیا ہے، اطمینان اور سکون. معلوم کیا ہوا؟ آج ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ رکوع سے ابھی سیدھا اٹھے بھی نہیں، سجدے میں پہنچ گئے. سجدے سے ابھی سیدھا اٹھ کر کے بیٹھے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع کرو، سکون کے ساتھ کھڑے ہو، سکون کے ساتھ سجدے میں رہو، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو. یہ نبی کی نماز کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب اور صحیحہ کی حسن درجے کی حدیث ہے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ. ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 سال، اور اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی. وما تقبل له صلاۃ. کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس لیے کہ ہو سکتا ہے رکوع برابر کرتا ہے، سجدہ اس کا مکمل نہ، سجدہ مکمل کرتا ہے لیکن رکوع اس کا مکمل نہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہمارے حساب سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے. نبوی نماز، نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو وہ ہماری نماز آخرت میں ہمارے کام آئے گی. ورنہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق. آپ نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق. یہ منافق کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہو سکتی. حدیث کے الفاظ ہیں تلک صلاۃ المنافق. یہ منافق کی نماز کس کی؟ یجلس یرقب الشمس حتی کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها 4 لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا. سورج عصر کی نماز کے لیے سورج ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے جلدی سے اٹھتا ہے، جلدی جلدی 4 ٹھوگے مارتا ہے، اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. ایسی نماز پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مومن کی نماز نہیں ہے، یہ منافق کی نماز ہے. تلک صلاۃ المنافق. پھر بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنا ہے. اسی لیے عطا بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ الذی قال الذین هم عن صلاتهم ساہون ولم یقل فی صلاتهم ساہون. میرے بزرگوں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نماز کی کیسی فکر تھی؟ آئیے ہم ایک جھلک دیکھتے ہیں. غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے. مسلمان کافروں کے مد مقابل ہیں. خندق کی کھدائی کی گئی ہے حفاظت کے لیے. تیروں کی بارش ہو رہی ہے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نکل گیا وقت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. سورج ڈوب گیا، نماز نہیں پڑھ سکے عصر کی. کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا. اپنی فکر اور تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی آج عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا اور مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا. پھر بزرگ اور دوستو، نبی کو عصر کی نماز چھوٹنے پر کیسا صدمہ ہوا. آپ کی زندگی میں غزوہ احد جیسا تکلیف دہ دن آیا. آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، پیشانی کو زخمی کیا گیا، خون آپ کے رخسار پر بہ رہا تھا. اپنے ہاتھوں سے خون کو صاف کرتے تھے اور ان خون آلود ہاتھوں کو اٹھا کر کے ان ظالموں کے حق میں ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. طائف جیسا موقع آیا، آپ نے طائف کے سفر میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، لیکن ان ظالموں کے حق میں آپ نے ہدایت کی دعا مانگی. آپ کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی، پریشان کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا. نبی نے ان دشمنوں کے لیے، ظالموں کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن جب آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا، نبی کو ایسا صدمہ ہوا کہ آپ نے ان ظالموں کے لیے بد دعا کی. ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اللہ ان ظالموں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں بیچ والی نماز عصر کی نماز سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا.
میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کی نماز، عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت نکل گیا، کیوں؟ اللہ کی راہ میں ہیں، دشمن کے مقابل میں ہیں، عذر ہے، بہانہ ہے۔ آج ہم بھی نمازوں کو چھوڑتے ہیں، کیسے بہانے؟ سفر سے آئے ہیں، کیا کی بڑی تھکان ہے، آرام نہیں ہے، سر درد ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کاروبار میں بزی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر کے نمازوں کو ضائع کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی نہیں لی کہ ہم تو اللہ کی راہ میں ہیں، دشمن کے مقابل میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ آپ کو فکر ہوئی اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ اور ایک مومن، اس کی زندگی میں کیسا بھی کاروبار ہو، بزنس ہو، کتنی بڑی سے بڑی مصروفیت ہو، لیکن اس کی مصروفیت، اس کا کاروبار، اس کی تجارت اسے اللہ کے ذکر سے، نماز سے کبھی بھی غافل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ اللہ والے ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار کبھی بھی اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ ایسی تجارت، ایسا کاروبار، ایسی ملازمت، ایسی تعلیم ہمارے لیے باعث فتنہ ہے، باعث خسارہ ہے، جس کے پیچھے پڑ کر کے ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں، نماز کی پابندی نہ کر سکیں۔ ایسی ملازمت، ایسی تعلیم، ایسا کاروبار ہمارے لیے باعث فتنہ ہے، باعث خسارہ ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر کے ہمیں نماز کی پابندی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سورہ منافقون میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، وفات سے 4 دن پہلے، جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں خود پڑھا رہے تھے۔ آپ نے آخری نماز صحابہ کرام کو مرض الموت میں مغرب کی نماز پڑھائی اور اس نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے، آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ، اصل الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ وہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ ہوش آتا سب سے پہلے یہی سوال کرتے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ آپ کے انتظار میں۔ جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب میں جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اب عشاء کی نماز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت شروع ہوتی ہے، اور آپ کے حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کل 17 نمازیں پڑھی۔ آپ بالکل وفات کے قریب ہیں۔ اپنی امت کو آپ نے سب سے آخری پیغام جو دیا، اپنی امت کو جو آخری وصیت کی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو، کبھی بھی کسی حال میں نماز مت چھوڑو، اور اپنے ماتحتوں، اپنے خادموں کا خیال رکھو۔ یہ آپ کی آخری وصیت تھی اپنی امت کے نام۔ ہمیں خود نماز پڑھنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی دعوت دینا ہے۔ صرف ہمارا نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہم خود نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور اس پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نماز کا حکم دینے کے بعد روزی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب۔
اگر تم واقعی نماز کی پابندی کرو تمہارے پاس روزی ایسی جگہ سے آئے گی کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ روزی کے پیچھے پڑ کر، تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نماز کا حکم دے کر کے ہم کو روزی کا وعدہ کر رہا۔ تم نماز کی پابندی کرو، تمہارے پاس روزی ایسی جگہ سے آئے گی تم سوچ نہیں سکتے۔ الصلاۃ مفتاح للرزق، علماء نے لکھا ہے کہ نماز یہ روزی رزق کی کنجی ہے، رزق کا ایک بڑا اہم دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز میں سستی کرنے پر تم ان کو سزائیں دو، مارو۔ کتنے ماں باپ ہیں ہم اپنے بچوں کو مارے ہوں گے، اپنے بچوں پر غصے کا اظہار کیے ہوں گے؟ کیوں؟ بچہ ٹیوشن پڑھنے نہیں گیا، ہم نے غصے کا اظہار کیا۔ بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، ہم نے اس کو سزا دی ہے۔ لیکن کتنے ایسے غیرت مند ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دی۔ ہم آخر کیا سزا دیں گے؟ ہم خود نماز کے پابند رہیں، ہم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم کیسے دیں گے؟ آج ہمارا طریقہ کیا، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلاتے ہیں، بیٹے جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، بیٹے جلدی سو جاؤ صبح ٹیوشن جانا ہے، بیٹے جلدی سو جاؤ صبح گاؤں جانا ہے۔ یہ ہماری سوچ اور فکر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے جلدی نہیں سلاتے کہ بیٹے جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر دنیا دارانہ ہے۔ دنیا کے لیے ہم جیتے ہیں اور دنیا کی ہم سوچتے اور فکر کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے ایک عالم کے پاس آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میں اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن میرا بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، میں اس پر رحم کر کے اسے چھوڑ دیتی ہوں۔ عالم نے اس سے کہا، اے ماں، اللہ نہ کرے اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تیرا بچہ گھر کے کسی کونے میں سویا پڑا ہے، ایسے وقت میں تو کیا کرے گی؟ اس خاتون نے کہا کہ میں کسی طرح سے اپنے گھر میں داخل ہوں گی، بچے کو اٹھاؤں گی، اگر بچہ نہیں اٹھے گا زبردستی اس کو گود میں لے کر اس کو گھر میں سے جلدی نکل بھاگنے کی کوشش کروں گی۔ امام نے کہا، عالم وقت نے کہا، اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں اتنی فکر اور جہنم کی آگ سے بچانے کی تمہیں کوئی فکر۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے بچہ اگر نہیں اٹھتا ہے زبردستی گود میں لے کر کے تم گھر سے بھاگو گی، اور وہی بچہ اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو اس پر رحم کر کے تم اس کو سوتے ہوئے چھوڑ دیتی ہو۔ جہنم کی آگ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ نماز کے معاملے میں ہم کبھی بھی سستی اور کوتاہی نہ کریں۔ کہیں بھی ہمیں سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، حالت صحت میں ہیں، بیماری میں ہیں، حالت امن میں ہے، خوف کی حالت میں، ہم نماز وقت پر ادا کریں، وقت پر نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور یاد رکھیں وقت پر جو نماز نہیں ادا کی جاتی اس نماز کو شریعت کی نظر میں مردہ نماز کہا گیا، یمیتون الصلاۃ۔ بعد میں کچھ ایسے عمرہ آئیں گے جو نماز کو مردہ کر کے پڑھیں گے۔ نماز کو مردہ کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا، بغیر عذر شرعی کے اس کو اول وقت سے نکال کر کے بعد میں پڑھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خود نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور اپنے بیوی بچوں کو نمازوں کی پابندی کرانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں و بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔